اپنی طرف سے کوئی بھی حرکت کر کے میں CIA کے لیے یا اپنے لیے کسی مصیبت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ کرنل سمسرز نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ان رسمی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد ولیم کو اپنی واپسی کی رپورٹ دے کر پیٹرسن کے پاس پہنچ جاؤں۔ کرنل سمسرز کو میرا قائل ہونا پڑا۔ اگلے دن کرنل سمسرز نے مجھے فریڈرک کے روپ میں ٹورنٹو ایئرپورٹ سے الوداع کہا تو سیتی مجھے اس نئے روپ میں دیکھ کر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ سیتی کی ہنسی سے قطع نظر مجھے اس بات کی فکر دامن گیر تھی کہ میں نیو یارک میں سیتی کا کیا کروں گا۔ جیریلی سے سیتی کا تعارف کن الفاظ میں کرواؤں گا؟ ہو سکتا ہے جیریلی مجھے بے وفائی کا طعنہ دے کر مجھ سے مستقل طور پر خفا ہو جائے۔ جیریلی کی ناراضگی کا مطلب یہ تھا پیٹرسن میری سرپرستی سے دستکش ہو جاتا۔ ممکن ہے وہ مجھے اپنے لیے کارآمد نہ سمجھ کر راستے سے ہٹا دینے کی کوشش بھی کر ڈالتا۔ ہوائی جہاز کی پرواز کے دوران میرا ذہن ایسے ہی تفکرات میں گرا رہا، حتیٰ کہ میں سیتی سمیت نیو یارک کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ایئرپورٹ سے ولیم کے ایک خاص آدمی نے مجھے ریسیو کیا اور ہم دونوں کو بند کار میں بٹھا کر ولیم کے ٹھکانے پر لے آیا۔ اگرچہ وہ میرے کامیاب مشن پر بہت خوش تھا اور ولیم کے انتخاب پر نازاں، لیکن سیتی کو میرے ہمراہ دیکھ کر وہ مجھ پر برسی تو پڑا تھا۔ اس کے نزدیک میری یہ حرکت سراغ رسانی کے تمام تر اصولوں کے منافی تھی۔ وہ مجھ سے انگریزی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور سیتی جنگلی لڑکی ہونے کے باوجود اس کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود میرے پہلو میں انتہائی پرسکون ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تم اسے اپنے ہمراہ کیوں لائے ہو؟ یہ آرجینو ہے اور کینیڈا کے جنگلوں میں اس نے گولڈ فش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کے دوران میری مدد کی تھی۔ یہ لڑکی مجھے موت کے منہ سے نکال کر لائی ہے۔ یہ ان جنگلوں میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے خاندان کے افراد گولڈ فش اور اس کے آدمیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ میں اس انمول لڑکی کو اس جنگل میں تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ مجھے قدم قدم پر دنیا کے جدید ترین اسلحہ سے لیس سنگ دل قاتلوں کا سامنا ہے اور کسی لمحے بھی کوئی گولی میری زندگی کا چراغ گل کر سکتی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے محسنوں کا اعتراف بھی چھوڑ دوں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ تم ہمارے لیے صرف اس وجہ سے کارآمد ہو کہ پیٹرسن جیریلی کی وجہ سے تمہیں تنظیم میں تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم اس لڑکی سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہے ہو، یا پھر جیریلی نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر دھتکار دیا، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ آنن فانن تمہیں تنظیم کے ساتھ غداری کے جرم میں پکڑ لیا جائے گا اور اس کی کم از کم سزا موت ہے۔ اس کے لیے پیٹرسن جرمنی میں ہونے والے واقعات کو بھی بہانہ بنا سکتا ہے۔ پیٹرسن تمہیں صرف اس لیے عزیز جانتا ہے کہ جیریلی تم سے محبت کرتی ہے اور اس کو تم پر اعتماد ہے۔ پیٹرسن نے تمہیں اپنے ساتھ لانے کا اتنا بڑا خطرہ اس لیے مول نہیں لیا کہ یہاں کر تم دوسری لڑکیوں سے عشق لڑاتے پھرو۔ اگرچہ ولیم جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے اس کا پہلے سے اندازہ تھا، لیکن میں اس امید پر سیتی کو اپنے ہمراہ لے آیا تھا کہ شاید ولیم اس مسئلے کا کوئی متبادل حل نکالے گا۔ ولیم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کہاں رکھو گے اس لڑکی کو؟ اپنے ساتھ کہاں کہاں لیے پھرو گے؟ اس سوال کا جواب تو میں نے آپ ہی سے پوچھنا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لا کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ میں اکثر فیصلے اپنے ضمیر کی آواز پر کرتا ہوں اور وقت آنے پر میں اپنے فیصلوں کے صحیح ہونے کا ثبوت بھی فراہم کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ غلط اقدام ہے تو بھی جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب جب کہ یہ میرے ساتھ امریکہ آ پہنچی ہے، میرے سرپرست کی حیثیت سے اس کے بارے میں کچھ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ میں اس کو گولی مار کر پھینکوا دیتا ہوں۔ ولیم نے ناگواری سے جواب دیا۔ اس کے اس جملے پر میں نے چونک کر سیتی کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے یہ سنا ہی نہ ہو، جیسے یہ بات اس کے متعلق نہ کہی گئی ہو۔ مجھے ولیم کی یہ بات انتہائی گراں گزری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی بڑک اٹھا۔ تو پھر اس کو خواتین کی بہبود کے کسی ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی نامنظور ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کے دشمن ہو رہے ہو مسٹر توکیر؟ اپنی پوزیشن کو سمجھو۔ تمہارے ساتھ اس لڑکی کے رہنے سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، ایک طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ چلو میں یہ مانے لیتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لا کر غلطی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں اور خود میں بھی اس کی سادگی سے متاثر ہوں۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو اس کو فضول شے سمجھ کر کہیں پھینک بھی نہیں سکتا۔ اب میری غلطی کا کوئی معقول ازالہ ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر ولیم کافی دیر تک سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی اس محویت کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا کوئی معقول بات ہی کہے گا۔ مجھے دیکھنے کے بعد وہ سیتی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کو یہیں رہنے دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس کی اس بات سے میں بونچ کا رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی CIA میں رہ کر ایٹیکیٹس بھی حاصل کرے گی اور تربیت بھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑکی انتہائی سادہ لوح ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کی سادہ لوحی نے تم کو یہ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ تم امریکہ پہنچ کر اس لڑکی کو کہاں رکھو گے۔
اس کو اپنے دشمنوں کے ہاتھ یرغمال بن جانے سے کیسے روکو گے؟ جیریلی اور پیٹرسن سے اس کو کیسے چھپاؤ گے؟ تم نے جو کچھ کیا ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے، تم لڑکی کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ یہ لڑکی یہاں پر جینے کے گر اور شہری زندگی کے آداب سیکھے گی، ہم اس کی برین واشنگ بھی کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لڑکی تنہا رہ کر بھی اس ماحول میں زندہ رہنے کے تمام طریقے سیکھ لے گی، اور اس کو امریکہ میں کہیں بھی تنہا چھوڑ دینے پر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔ تم اس کو وقتاً فوقتاً ملنے بھی آ سکتے ہو۔ اسے مارشل آرٹ اور سراغ رسانی کی تربیت بھی دی جائے گی، تربیت اور شعور حاصل کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک اس کے دماغ سے تمہارے لیے یا اس لڑکی کے لیے دل آزاری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے لڑکی کا مستقبل سنور جائے گا، اور میرے خیال میں تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اس لڑکی کا مستقبل سنور جائے۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لڑکی تمہارے ساتھ بھی رہنا چاہے گی تو ہم اس کو نہیں روکیں گے، کیونکہ پھر یہ لڑکی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی بلکہ مختلف مسائل میں تمہارے لیے معاونت کرے گی۔ اس کی تربیت کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ کم از کم 3 سال۔ CIA کی تربیت اسے کندن بنا دے گی۔ تمہاری تربیت تو حالات نے کی ہے، لیکن اس کی تربیت ہم کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی معاونت تمہاری صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دے گی۔ ہم اس کو باقاعدہ مارشل آرٹ اور سراغ رسانی کی تربیت دیں گے۔ میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ تربیت حاصل کرنے کے بعد یہ لڑکی CIA کے پاس تمہاری امانت ہوگی۔ CIA کی تربیت اس کو حقیقت پسند بنا دے گی۔ یہ جذباتی فیصلوں کے بجائے معاویت پسندی کا مظاہرہ کرے گی۔ اگر یہ اپنی تربیت کے بعد بھی تم سے محبت کا دم بھرے گی تو پھر اس بات کی بجا طور پر مستحق بھی ہوگی کہ تم اس کی محبت کے آداب میں اسے محروم نہ رکھو۔ تم چاہو تو اس کے ساتھ کبھی کبھار تمہاری ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن ہماری ملاقات کا انتظام کیا ہوگا؟ تم مسٹر ہارڈی کے ذریعے اسے جب بھی چاہو ملاقات کر سکو گے۔ میں تم کو بتانا بھول گیا ہوں، میں کل یہ چارج چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم آج نہ آتے تو پھر ہماری ملاقات بہت عرصے بعد ہو پاتی۔ اگر آپ کے پیچھے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے بارے میں یا ولمر جانتا ہے یا میں، اور پھر CIA کا ڈائریکٹر جنرل۔ ان 3 افراد کے علاوہ تمہارے عزائم کو اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی تم CIA میں کسی اور سے ہمارے تعلقات کی بنیاد پر امداد کے لیے درخواست کرنا۔ تم یہاں آ کر مسٹر ہارڈی کے توسط سے صرف سیٹی کو مل سکتے ہو اور کسی قسم کی کوئی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں CIA کے ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ڈائریکٹر جنرل سے ملنا ہوگا۔ تم اسے فوری امداد کے لیے رنگ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تمہیں خود وہاں جانا پڑے گا۔ ولیم نے میرے لیے یہ ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ اب مجھے واشنگٹن جا کر ہی کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ ہر چند ولیم نے مجھے وہاں استعمال ہونے والے تمام کوڈ ورڈ سے آگاہ کر دیا تھا، تاہم میرے لیے یہ بات حد درجہ پریشان کن تھی کہ فوری طور پر مجھے CIA کا لفظ حاصل نہیں تھا۔ سیٹی کے بارے میں ولیم کولمبی کی بات کافی حد تک معقول تھی۔ سیٹی CIA کی تربیت یافتہ ہو کر یقیناً میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلے 15-20 منٹ سیٹی کو سمجھانے میں گزر گئے۔ وہ صرف ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ یا مجھے اپنے ساتھ رکھو یا پھر واپس کینیڈا کے جنگلوں میں چھوڑاؤ، لیکن دونوں باتیں ناممکن تھیں۔ اول الذکر میرے لیے اور مؤخر الذکر سیٹی کے لیے، ہم دونوں کے لیے بہتر بات وہی تھی جو ولیم کولمبی کہہ چکا تھا۔ سیٹی اس شرط پر وہاں رہنے پر آمادہ ہو گئی کہ میں روزانہ اس سے ملنے آیا کروں گا۔ یہ شرط اگرچہ میرے لیے ممکن نہ تھی، لیکن مسئلے کے وقتی سلجھاؤ کے لیے میں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ ولیم نے مسٹر ہارڈی کو بلا کر کہا کہ سیٹی کو وومن ٹریننگ ڈویژن کے سپرد کر دیا جائے۔ سیٹی کو وہاں چھوڑنے کے بعد میں نے پیٹرسن کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ اب میں فریڈرک کے بہروپ میں نہیں بلکہ توقیر جبار کے روپ میں تھا۔ گھر میں جیریلی موجود نہیں تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں پیٹرسن کی خونخوار آنکھوں نے میرا استقبال کیا۔ پیٹرسن کی حالت بڑی عجیب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ وہ 1 ماہ کے اندر اندر ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میرے کمرے میں آؤ، پیٹرسن نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ پیٹرسن کی حالت سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہوا کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنی مخصوص جگہ سے اپنے کمرے کی چابی حاصل کی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے سے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی گئی ہو۔ فوری طور پر جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ پیٹرسن کے خلاف ثبوت و شواہد تھے جو میں ہیرالڈ کو قتل کرنے کے بعد اس سے چھین کر لایا تھا، اور پھر کینیڈا جانے سے قبل میں نے یہ چیزیں جیریلی کے کمرے میں چھپا دی تھی۔ اس کمرے کی تلاشی لینے والوں کو یقیناً کچھ نہ ملا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرسن کے گھر میں گھس کر اور ایک کمرے کا تالا کھول کر کمرے کی تلاشی لینے کی جرت کس نے کی؟ ملازمین اور چوکیدار کدھر چلے گئے تھے؟ کیا یہ حرکت خود پیٹرسن نے کی ہے؟ لیکن اگر یہ حرکت پیٹرسن نے کی ہوتی تو وہ سامان کو یوں بے ترتیب نہ چھوڑتا بلکہ سکون کے ساتھ اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرتا اور کمرے کی ترتیب کو بھی ٹھیک کر دیتا۔ میرے کمرے کی تلاشی لینے والا یقیناً کوئی غیر متعلقہ فرد تھا اور بہت جلدی میں تھا۔
اس نے میری چیزیں اور بستر اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے یقیناً پیٹرسن کے خلاف ہیرالڈ کے جمع کردہ مواد کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں، مجھے اس بارے میں اس وقت کچھ علم نہیں ہو سکتا تھا جب تک جریلی آ کر کمرے کا دروازہ نہ کھولتی اور میں موقع پا کر اس کے کمرے میں اس کی مخصوص جگہ کو نہ ٹٹولتا جس جگہ میں نے یہ چیزیں چھپا رکھی تھی۔ اگر تلاشی لینے والا پیٹرسن یا جریلی کے علاوہ کوئی اور شخص تھا تو میرے خیال میں وہ اتنا ذہین نہ ہوگا کہ میرے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد جریلی کے کمرے کی تلاشی لیتا، کیونکہ یہ بات طے تھی اور تنظیم کے ہر چھوٹے رکن سے لے کر VIP رکن تک سب کو اس بات کا علم تھا کہ جریلی کا تنظیم سے ایک رتی بر بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں کمرے میں انتہائی شش و پنج کے عالم میں بیٹھا موجودہ صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے سے بری طرح چونک پڑا۔ میرے کمرے کے ٹیلی فون نمبر کا صرف پیٹرسن اور جریلی کو علم تھا اور کسی فرد کو میں نے اپنا اس براہ راست نمبر سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ فون پیٹرسن کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجھے اپنے کمرے میں بلانے کے لیے انٹرکام کا استعمال کیا کرتا تھا، تو پھر یہ جریلی ہوگی۔ میں نے اسی خیال کے تحت ریسیور اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف خلاف توقع جینی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ جینی کے کینیڈا سے لندن روانہ ہوتے وقت میں نے اسے فون نمبر سے آگاہ کر دیا تھا۔ کیا بات ہے، ایئرپورٹ سے یہاں آنے تک بہت دیر لگا دی۔ میں وقفے سے تمہیں ٹیلی فون کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر میں نے تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ ایک کار میں بیٹھتے دیکھا تھا، لیکن میں کوشش کے باوجود بھی اس کار کا تعاقب جاری رکھنے میں ناکام رہی۔ بہت ہوشیار ڈرائیور تھا۔ کیا وہ خود پیٹرسن تھا؟ بہرحال تم اتنی دیر تک کہاں رہے؟ میں کچھ دیر کے لیے اپنے چند دوستوں کے پاس رک گیا تھا کیونکہ جو لڑکی کینیڈا سے میرے ہمراہ آئی تھی اس کا بھی انتظام کرنا تھا۔ میں نے جینی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا اور یہ نہ پوچھا کہ اس کو میری ایئرپورٹ پر آمد کا کیسے علم ہوا، کیونکہ جس کی آواز سنتے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ عبدالجبار نے کینیڈا سے ہماری روانگی ہوتے ہی جینی کو مطلع کر دیا ہوگا۔ سیتی نے مجھے بتا دیا تھا کہ جینی مجھے امریکہ میں ملے گی۔ یہ بات اسے عبدالجبار نے بتائی تھی۔ لگتا ہے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، جینی نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری نظروں کے سامنے پیٹرسن کا سراپا گھوم گیا اور میں نے کمرے کی بے ترتیب اشیاء پر ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ یہ میں بالمصافہ ملاقات پر ہی بتا سکوں گی۔ اس وقت جینی نے کچھ اور کہنا چاہا تھا کہ انٹرکام بڑبڑا اٹھا اور میں نے جینی کی بات کاٹ دی۔ ٹھہرو، تم مجھے دوبارہ فون کرنا۔ اس وقت پیٹرسن نے مجھے کسی اہم مسئلے کے لیے بلایا ہے۔ دیکھو میرے ساتھی بھی ہیں، جینی نے تیزی سے کہا، لیکن میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے سے نکل کر پیٹرسن کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پیٹرسن کے تیور اب بھی نہیں بدلے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھ سے 5 دن کی مہلت مانگنے کے بعد 15 دن کہاں لگا دیے۔ دراصل میں اپنے ایک نجی کام کے سلسلے میں… کیا ہے تمہارا نجی کام؟ کیا تم جانتے ہو بغیر اطلاع کے تنظیم سے غائب ہونا غداری کے مترادف ہے؟ جانتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ… کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایسی ویسی گڑبڑ؟ تمہاری اور میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت یورپ کا منتظم ہوں، جس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل ہیں۔ میرے سرکل میں بہت سی بے ضابطگیاں بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ ہاتھ تمہارے باپ کا ہے۔ اب کچھ گل تم نے بھی کھلا دیے ہیں۔ جرمنی کا زونل چیف بھی مر چکا ہے۔ چیف پہلے ہی مجھ سے برگشتہ تھا۔ اب شکایات نے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے۔ کون سی شکایت؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مدراس میں مشرقی ایشیا سرکل کے منتظم براؤن سے ملا تھا اور نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ براؤن واپس آ کر مشرق وسطی، مغربی ایشیا اور مشرق بعید کے سرکل ایگزیکیوٹیو سے ملا اور عارف جمال کے لگائے گئے الزامات کے سلسلے میں اس نے ان سے تبادلہ خیال کیا۔ سب نے مشترکہ طور پر تنظیم کے چیف سے میری بے ضابطگیوں کی شکایت کی اور چیف نے مسٹر براؤن کو میرے خلاف انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ مسٹر براؤن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تمہیں اس کے روبرو پیش کروں۔ اگر ان لوگوں کے پاس ثبوت و شواہد موجود ہیں تو ایک دردناک موت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ میں جریلی کے لیے زیادہ پریشان ہوں۔ اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ پیٹرسن کی باتوں سے میں تھرا کر رہ گیا۔ وہی کچھ ہونے والا تھا جو کافی عرصے سے ایک بھیانک خواب بن کر میرے ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ گویا ویلمر کے بھیجے گئے پہلے افراد کی طرح میں بھی کالی بیڑ کے طور پر پہچان لیا گیا تھا۔ کیا ہوگا؟ ان کو انکوائری آفیسر کے روبرو پیش ہونا پڑے گا۔ ابھی صرف ہم دونوں کی پیشی ہے، ہمارے بعد دوسرے فریق کے بیانات ہوں گے اور ہمیں اکٹھے بٹھا کر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہمیں کب جانا ہے؟ ابھی اور اسی وقت۔ میں کیا بیان دوں؟ تم اپنی اور میری پوزیشن جانتے ہو۔ وہی کچھ کہنا جس کا میری ذات پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ سب تو بہت برا ہوا۔ یہ سب ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا اور میں اسی دن سے ڈرتا تھا۔ کاش مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہیرالڈ لے کر ادھر آ رہا تھا وہ اس وقت کہاں ہے۔ فرض کیا وہ سب کچھ ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچا، تو کیا اس صورت میں ہمارے بچنے کی کوئی امید ہے؟ فرض کیا یک دم زلزلے سے تمام دنیا نیست و نابود ہو جاتی ہے، صرف ہم 3 افراد بچ جاتے ہیں، تو کیا یہ کوئی خوشگوار واقعہ ہوگا؟ فرض کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ برخوردار، انکوائری بلا وجہ نہیں ہو رہی ہے۔ براؤن کے پاس کچھ تو ہوگا کہ چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔
اس کے پاس تاش کے کون سے پتے ہیں ان کا مجھے علم نہیں، لیکن اس کا پھینکا گیا ایک بھی پتا ہماری موت کا باعث بن سکتا ہے۔ جیریلی اس وقت کدھر ہے؟ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے۔ پیٹرسن کی بات ابھی منہ میں تھی کہ نیلے رنگ کا ٹیلی فون سیٹ بجنے لگا۔ پیٹرسن نے ریسیور اٹھایا۔ جی ہاں، وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ فرار ہرگز نہیں ہوا، عنقریب واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو لے کر پہنچ رہا ہوں۔ پیٹرسن نے ریسیور کڈل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ بدبختی کے دن شروع ہو گئے تھے، ابھی تو آغاز تھا، آگے جا کر نہ جانے کیا ہونا تھا۔ پیٹرسن کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد ہم ایک کئی منزلہ عمارت میں پہنچ گئے۔ پیٹرسن کے ہمراہ میں پہلے بھی اس عمارت میں متعدد بار آ چکا تھا۔ یہ کامن انٹرسٹ کی بلڈنگ تھی۔ کامن انٹرسٹ کے دفاتر بکھرے ہوئے تھے، بظاہر مختلف کاروباری کمپنیوں اور تجارت کرنے والی فرموں کے دفاتر تھے۔ ان بکھرے ہوئے دفاتر کا نام ہی ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر میں لیبارٹری اور چیف کا دفتر شامل نہ تھے، اور مجھے انہی 2 چیزوں کی تلاش تھی۔ تو تمہارا نام توقیر ہے؟ براؤن نے سفید شیشوں والی اینک کے اوپر سے مجھے چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب تم کو صرف ایک لفظ میں دینا ہوگا۔ نہ تو آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بلا وجہ سوچنے یا تاخیر کرنے کی۔ سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ کس شخص کے سامنے تم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جاؤ سب کو بتاؤ ہیرالڈ کو میں نے ہی پیٹرسن کے کہنے پر قتل کیا ہے؟ براؤن کا سوال سن کر میں چکرا کر رہ گیا۔ یہ الفاظ میں نے نیو یارک ہی کے ایک ہوٹل میں ایک موٹی باؤں اور داڑھی والے شخص سے اس وقت کہے تھے جب وہ مجھ سے سوٹ کیس چھیننے کے لیے آیا تھا۔ اگر میں اس بات میں جواب دیتا پیٹرسن پھنستا اور یہ میرا اعتراف جرم بھی تھا۔ نفی میں جواب دینے کی صورت میں میرا جھوٹ پکڑا بھی جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ اس میں تھی کہ میں نفی میں جواب دیتا۔ چنانچہ میرا جواب ایک ہی لفظ پر مشتمل تھا، نہیں۔ اوکے، یہ بتاؤ عبد الجبار کی رہائی میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں۔ اوکے، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم کینیڈا گئے تھے یا نہیں؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ پیٹرسن نے بتا دیا ہوگا کہ میں کینیڈا گیا ہوا ہوں۔ میرے مثبت جواب دینے کی صورت میں یہ کمبخت مجھ سے واپسی کی فلائٹ کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، جبکہ میں کینیڈا سے فریڈرک کے بہروپ میں واپس نیو یارک آیا تھا۔ اس کے بعد یقینی طور پر وہ میک اپ کرنے کی وجہ کے بارے میں پوچھتا، لیکن میں نفی میں بھی جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں پیٹرسن کے جھوٹا پڑنے کے امکانات تھے۔ اس نے بطور خاص کینیڈا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اگر اسے پیٹرسن نے نہ بتایا ہوتا تو وہ کسی اور ملک کا نام بھی لے سکتا تھا۔ ہاں، میں نے ایک ثانیہ کے توقف کے بعد جواباً کہا۔ کب واپس آئے ہو؟ آج ہی، لیکن آج کی فلائٹ میں تمہیں نہیں دیکھا گیا۔ میں میک اپ میں تھا۔ تم میک اپ میں کیوں تھے؟ یہ ایک غیر متعلقہ سوال ہے جس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس کا مجھ پر لگائے گئے الزامات سے کوئی تعلق ہے۔ بہت خوب، اچھا یہ بتاؤ، پچھلے دنوں تم نے ٹونی گارنر کے نام سے بون کا سفر کیا تھا اور حلیہ بھی تبدیل کر کے گئے تھے۔ واپسی پر تم نے ہیرالڈ کو جہاز میں قتل کر دیا۔ کیا تم آلہ قتل کے بارے میں کچھ وضاحت کر سکتے ہو؟ میں نے بون کا کوئی سفر نہیں کیا، ٹونی گارنر کوئی اور ہوگا۔ مجھے ہیرالڈ کی موت کی اطلاع ضرور ملی تھی، لیکن یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔